قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 16ویں پارے کا 11واں رکوع پڑھنے والے ہیں، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20۔ آج جس رکوع کو ہم پڑھنے والے ہیں وہ سورہ طٰہٰ کا دوسرے نمبر کا رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت کے اوپر جو لا لکھا ہوا رہتا ہے وہاں پر اگر ملا کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آیت پر رک جاتے ہیں تو پھر آگے سے پڑھنا ہے، واپس اس ٹکڑے کو ملا کر نہیں پڑھنا۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، ملا کر پڑھیں گے تو خو کو شین سے ملائیں گے، ہارون اخی اشدد بہ۔ اور اگر یہاں پر ہم رک گئے ہارون اخی، پھر یہاں سے کیسے اسٹارٹ کریں گے؟ اس لیے کہ الف کے اوپر کچھ بھی حرکت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ الف کے اوپر زبر دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اشدد پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ پڑھنا غلط ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے اشدد، الف کے اوپر پیش آئے گا، بعض دفعہ الف کے نیچے زیر پڑھنا پڑتا ہے، جسے سورہ یاسین کی آیت ہے اتبعوا، اور بہت سی جگہ پر الف کے اوپر زبر بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے الذی یوسوس فی صدور الناس میں الذی میں الف کے اوپر زبر پڑھا گیا۔ تو اس میں کب الف کے اوپر زبر، کب زیر اور کب پیش پڑھا جائے گا، تو یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ، دھیان سے پڑھنا ہے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ میم کے اوپر پیش نہیں پڑھنا ہے، محبتاً، میم کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، محبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تینوں عینیں اچھے سے حلق سے ادا کرنا ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ یہاں پر ملا کر نہیں پڑھنا ہے، قیف رکنے کی علامت ہے، رک جانا ہے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب
أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بہت ہی آسان ہے لیکن دھیان سے پڑھنا ضروری ہے اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کرے، تھوڑا دیر ہی صحیح لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کرے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کا رکوع تھوڑا بڑا رکوع ہے، اس لیے آہستہ آہستہ یاد کیجئے، یاد نہیں ہوتا 2 دن میں یاد کیجئے اور آہستہ آہستہ مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے. الحمدللہ یہاں تک 11 رکوع مکمل ہو گئے اور سورہ طٰہٰ کے یہاں تک 2 رکوع ہوئے اور آج کے رکوع میں ہم نے 30 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کریں. جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.